بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ آج ہمارا درس وضو کے فرائض، وضو کے مسنون طریقے کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ درس میں طہارت کی فضیلت کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ گوش گزار کی تھی۔ آج قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کا مسنون طریقہ اور جو اس کے متعلق کچھ مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو، فاغسلوا وجوہکم، تو پس دھو لو اپنے چہروں کو، وارجلکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرض بیان فرمائے، اور یاد رکھیں وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اس کے متعلق جو مسائل ہیں، سب سے پہلے ہے چہرے کا دھونا۔ چہرے کے حصے کی 2 حدیں ہیں، ایک چہرے کی لمبائی ہے اور ایک چہرے کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کے اندر عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں حصہ ہوگی ہے۔ اور چوڑائی کے اندر ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہو گیا چہرے کا دھونا۔ یہ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اس میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی حصہ خشک رہ گیا تو فرض نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے سر کے بال نہیں ہیں، تو وہ کہاں تک اپنے چہرے کو دھوئے گا؟ اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں اس حد تک اپنے چہرے کو دھوئے گا، اس سے اوپر والا حصہ جو ہے اس کا مسح کرے گا، کیونکہ وہ سر کے بالوں کے حکم میں آئے گا۔ عام طور پہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور اس کے متعلق اگر کسی شخص نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کی مونچھیں اتنی بڑی ہیں کہ وہ ہونٹ کے اوپر والے کنارے کو چھپا لیتی ہیں، تو اب اس بندے کے لیے احتیاط زیادہ ہوگی کہ وہ ان بالوں کو اوپر کر کے ہونٹوں کے کنارے تک پانی کو پہنچائے گا، کیونکہ یہ چہرے کے حکم میں آتا ہے اور اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر اس کے بالوں نے ہونٹوں کے کنارے کو چھپا رکھا ہے اور پانی اس کنارے تک نہیں پہنچ پایا تو ایسے بندے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ فرض ادا نہیں ہوا تو اس کا وضو نہیں ہوگا،
لہٰذا ایسے بندے کو احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی داڑھی ہے، داڑھی کا اگر داڑھی گھنی ہے یعنی اس کے بال زیادہ ہیں تو اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ داڑھی کا خلال کرے گا۔ خلال سے مراد یہ ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے اور وہ کھال کے نیچے تک صرف انگلیوں کو پہنچائے گا اگر داڑھی گھنی ہے تو۔ اسی طرح اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، کم بال ہیں، تو ایسے بندے پر لازمی ہے کہ چلوں کے اندر پانی لے کر اس کو یہاں اپنی کھال تک پہنچائے تاکہ پانی کی تری جو ہے وہ داڑھی کے نیچے جو کھال ہے اس تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ چہرے کے دھونے کے اندر فرض کے مسائل تھے، اس کے اندر بڑی احتیاط ہے۔ جو حصہ قرآن نے بیان کر دیا ہے اس کو پورا پورا دھونا ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگر کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوا تو اس کے ذریعے جو آگے عبادات کرنی ہے اس کے اندر بھی نقصان پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے وضو کا ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، اور یہ کوہنیاں جو ہے یہ جو ہڈی ہے یہ کوہنی کہلاتی یہاں تک۔ کچھ احباب ہاتھوں کو دھوتے وقت بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ان کی کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، تو یہ کوہنیاں دھونے کی فرض کے اندر شامل ہیں۔ ہاتھ کی انگلی کے پورے سے لے کر کوہنی تک کے دھونے کو فرض ہے۔ اگر اس کو سوکھا رہ گیا، خشک رہ گئی یہ حصہ، تو اس طرح بھی اس کا وضو نہیں ہوگا، اور یہ فرض ہے وضو کے اندر۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوہنیوں تک جو ہے دھونا یہ لازمی ہے۔ تیسرا فرض ہے وضو کا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کے اندر جو حکم ہے جیسے بالوں کا ہی مسح کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر پر بال نہیں ہے تو وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسح تو سر کے بالوں کا ہے، اب میرے بال نہیں ہے تو میں مسح چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے ہاتھوں کی تری جو ہے اپنے سر پر ہی پہنچائے گا اگرچہ بال نہیں ہیں۔ اگر بال ہیں تو صرف بالوں پر تری پہنچانی ہے، کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے مسح کی صورت میں، اور اگر بال نہیں ہیں تو صرف اوپر والے حصے پر تر پانی کے ذریعے سے ہاتھوں کا مسح کرے گا۔ تو جیسے بال والا مسح کرتا ہے اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، تو جس کے بال نہیں ہے وہ بھی اس طرح عمل کرے گا تو اس کا مسح بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو کا چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اس کے اندر بھی بڑی احتیاط ہے، جہاں ایک حد متعین کی گئی ہے اس حد کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ حد جب بیان کر دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حکم میں داخل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو مطلب کیا ہے کہ ٹخنوں کو بھی دھونا ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر بھی بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ان کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا ایڑی والوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بے احتیاطی کرے گا اس کی ایڑیاں سوکھی رہ جائیں گی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ آدمی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایڑی والوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے۔ تو پاؤں کو دھوتے وقت بھی بڑی احتیاط کرنی ہے تاکہ ایڑیاں بھی سوکھی نہ رہ جائیں۔ اب یہ جو وضو کے 3 فرض ہیں جس کے اندر دھونے کی بات ہے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک، یہ جو دھونے کا مسئلہ ہے اس کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ پانی اتنا کم بھی نہ ہو، جس طرح تیل لگایا جاتا ہے اس طرح بھی پانی نہ لگائیں، اور اتنا بھی اسراف نہ کریں کہ پانی حد سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہوں۔ ان چیزوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ پانی اس طرح آپ چہرے پہ لگائیں کہ وہ پانی جو ہے چہرے پر بہہ جائے، ہاتھوں کو بھی اس طرح پانی سے دھوئیں کہ پانی بھی ہاتھوں پر بہہ جائے۔ پاؤں کو دھونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ پانی آپ ان اعضاء پر چھوڑیں تو وہ بہتا ہوا نظر آئے، اتنا قلیل بھی استعمال نہ کریں کہ ہاتھوں کو گیلا کر کے آپ اس کے اپنا مسح کریں، اس طرح بھی نہ کریں، اور زیادہ پانی بھی استعمال نہ کریں، درمیانے طریقے سے پانی استعمال کریں تاکہ پانی کا اسراف بھی نہ ہو اور جو اللہ کی طرف سے فرائض مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے وضو کے فرض
سیکھے ہیں تو آپ احباب نے کوشش کرنی ہے جو وضو کے فرض بیان کیے گئے ہیں، مرد کے لیے بھی یہی فرض ہے اور خواتین کے لیے بھی یہی فرض ہیں، دونوں کو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کریں گے تو وضو صحیح ہوگا، جب وضو صحیح ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہم ساری عبادات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔